السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج الہدی انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن اسلام آباد کی جانب سے اپنے تمام مہمانوں، تمام حاضرین، برف پوش وادیوں کے مکین اور بے شمار پس پردہ سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور استاذہ محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی اجازت سے آج کے کانوکیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and their properties. In exchange for that, they will have paradise. They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed. It is a true promise binding upon him in the Torah and the Gospel and the Quran. And who is truer in his covenant than Allah? So rejoice in your transaction which you have contracted, and it is that which is the great attainment. Such believers are the repentant, the worshippers, the praisers of Allah, the travelers for His cause, those who bow and prostrate in prayer, those who enjoin what is right and forbid what is wrong, and those who observe the limits set by Allah, and give good tidings to the believers. حمد و ثنا، تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جس کی رحمت تمام بندوں کے شامل حال ہے، جو رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ ہماری آج کی تقریب تقسیم اسناد کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آج صبح آپ تکمیل قرآن کی تقریب دیکھ چکے ہیں۔ اس کانوکیشن میں سابقہ 3 کورسز تعلیم القرآن 9th بیچ، نور القرآن 3rd بیچ
اور تعلیم الحدیث 20th بیچ شامل ہیں، جن کی طالبات آج اپنی اسناد وصول کر رہی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم حاصل کرو کہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت، اس کا طلب کرنا عبادت، اس کا پڑھنا پڑھانا تسبیح، اس کی تحقیق کرنا جہاد، بے علم کو علم سکھانا صدقہ، اور اس کے اہل پر اس کی سخاوت کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ وہی تنہائی میں انسیت اور خلوت کا ساتھی بھی ہے۔ اب ہماری گریجویٹس میں سے تعلیم الحدیث کورس کی اسما سہیل کو میں دعوت دوں گی کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے یہاں سے جو کچھ علم حاصل کیا کس طرح اس کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں اور اب آئندہ دیگر معاشرے میں کس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ اسما سہیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرا نام اسما سہیل ہے اور میں نے قرآن پاک کے پہلے 10 پارے پشاور کی ڈیفنس برانچ سے کیے۔ میری میاں جو کہ آرمی میں ہیں اس لیے وہاں سے ہماری پوسٹنگ ہو گئی اور باقی قرآن مجھے بذریعہ خط و کتابت مکمل کرنا پڑا۔ شہر شہر گھومنے کے بعد جب دوبارہ ہماری پوسٹنگ پنڈی میں ہوئی تو الحمدللہ الہدا اسلام آباد 20th بیچ سے تعلیم و حدیث کورس مکمل کرنے کا موقع ملا۔ حدیث کورس کی برکات میں نے اپنی ذات کے علاوہ اپنے گھر میں بھی محسوس کی۔ جب یہاں سے میں پڑھ کے گھر جاتی تو احادیث اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی، جس کا میرے بچوں پر بھی الحمدللہ بہت ہی اچھا اثر ہوا۔ اور میرا بیٹا جو کہ ماشاءاللہ اب FSC میں ہے، اس وقت اس کو جب میں یہ سب کچھ سناتی اور اس کو خاص طور پر صدقے سے متعلق جو احادیث تھیں وہ میں نے پڑھائیں تو ایک عرصے سے وہ اپنی جو عیدیاں اور پاکٹ منی جمع کر رہا تھا اور میں سوچا کرتی تھی کہ پتہ نہیں وہ کس مقصد کے لیے جمع کر رہے ہیں نا، کیا لینا چاہتا ہے۔ ٹین ایجرز کی جو شوق ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہی ہے، لیکن الحمدللہ مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب اس نے اپنی یہ ساری پاکٹ منی میرے حوالے کر دی کہ ماما یہ الہدا میں دے دیں اور اس سے وہ کنواں کھدوائیں۔ حدیث کورس کی تکمیل کے بعد الحمدللہ اسلامی تربیتی کورس میں بھی 1 ماہ کام کیا، مگر اس کے بعد اپنی گھریلو مصروفیات کی وجہ سے الہدا میں مزید کنٹینیو نہ کر سکی۔ لیکن اس دوران ایک جگہ پر 2 دن کے لیے قرآن کلاس کا اہتمام ہوتا رہا الحمدللہ، جس میں میں تجوید پڑھاتی اور قرآنی اور مسنون دعائیں یاد کرواتی، اور اس کے علاوہ استاذہ محترمہ کی جو تفسیر اور ترجمہ والی CD ہے اس سے ہم ترجمہ اور تفسیر سیکھتے۔ الحمدللہ کہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ شروع میں جب میں نے کام شروع کیا تو مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی، لیکن اس کے بعد الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے میرے مددگار اپنی کلاس میں سے ہی مل گئے اور اب ہم مل کر الحمدللہ اس کلاس کو چلا رہے ہیں۔ لیکن ایک خلش ابھی بھی دل میں باقی تھی کہ یہ تو ہفتے کے صرف 2 دن ہیں، میرے پاس وقت ابھی ہے، ابھی مزید میں کچھ کر سکتی ہوں۔ تو پچھلے ہی دنوں کیا ہوا کہ ہماری ایک عزیزہ کا انتقال ہو گیا، ان کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا موقع ملا، اور وہ ایک ایسی خاتون تھیں کہ جو اپنی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتی تھیں، بہت سنبھال کے رکھا کرتی تھیں۔ تو جب میں نے ان کے جسم سے ان کے زیورات اتارے تو یقین کریں کہ بہت ہی عبرت ہوئی، بہت زیادہ۔ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ بس زندگی یہی کچھ ہے، چیزیں، مادی دنیا، یہ سارا کچھ یہ یہی رہ جانے والا ہے۔ تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، مجھے اپنے وقت کو مزید بہتر طریقے سے گزارنا ہے، مجھے مزید کوشش اور ہمت کرنی ہے، کیونکہ ساتھ تو قبر میں کچھ بھی نہیں جائے گا سوائے نیک اعمال کے اور سوائے دین کے لیے کی گئی جد و جہد کے۔ اور پھر انہی دنوں سورہ توبہ کی یہ آیت بھی نظر سے گزری، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے خاندان
اور مال جو تم نے کمائے، اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جب یہ پڑھا تو ضمیر پر اور بھی زیادہ چوٹ پڑی، اور اب میں نے الحمدللہ دوبارہ سے الہدا اسلام آباد میں کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے اور اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمائے، اور جو جس راستے پر ہے اسے آسانیوں کے ساتھ اس راستے کی سمجھ عطا فرمائے۔ اب نہ معروف کا ہے حکم نہ کچھ فکر نہیں، ہے بھلائی کی ہر ایک بات سے دامن خالی۔ خیر امت کا لقب جس کو دیا رب نے کبھی، آج مغضوب علیہم کا ہے مستاق وہی۔ وام کر سکتا ہے قرآن پہاڑوں کا جگر، ہم پہ ہوتا نہیں اب اس کا مگر کوئی اثر۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے اس کو سمجھا اور اپنی زندگیوں میں رائج کیا، تو یقیناً ان کے اوپر قرآن اثر بھی کرتا ہے اور بہت حد تک کرتا ہے۔ اسی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے عائشہ زمرد آئیں گی، جو بتائیں گی اپنے جذبات میں کہ قرآن نے مجھے کیا دیا۔ جی عائشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قرآن نے مجھے کیا دیا؟ میری بے قرار روح کو چین و سکون دیا، میری سوچ میرے قلب کو پاکیزہ کر دیا، میری زندگی کو حقیقت کا نور دیا۔ اس قرآن نے مجھے اس قدر شعور دیا، میری نیت میرے جذبات کو خالص کیا اس نے، مجھے نفرت حسد غیبت سے نکالا اس نے، مجھے علم ایمان و عمل کا نور دیا۔ اس قرآن نے مجھے اس قدر شعور دیا، میری زندگی اطمینان قلب سے بیگانہ تھی، گناہوں سے بھری گھڑیاں میرا کل خزانہ تھی، مجھے نور ایمان سے منور کیا، ڈگمگاتے قدموں کو سہارا دیا، میری زندگی کو حقیقت کا نور دیا۔ اس قرآن نے مجھے اس قدر شعور دیا، جب کبھی شیطان نے بھٹکایا صراط مستقیم نے بچایا، جب کبھی برائی نے پیچھا کیا میرے رب نے اس کو نیچا کیا، باعمل بننے کا انداز بتلایا، قناعت اور صبر و شکر سکھلایا، میری زندگی کو حقیقت کا نور دیا۔ اس قرآن نے مجھے اس قدر شعور دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس کو قرآن کی پہچان نہیں، گو کہ وہ جسم ہے پر اس میں جان نہیں۔ اے خدا میں تو قابل نہ تھی مگر تو نے اس قرآن کو پڑھنا سمجھنا سکھلایا، میری زندگی کو حقیقت کا نور دیا۔ اس قرآن نے مجھے اس قدر شعور دیا۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ بالشت بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور جب وہ ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کے پاس آ جاتا ہوں۔ تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دوڑ صرف ہے کہ ہمارا ہی چلنے میں یا آگے بڑھنے میں جو کمی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرماتے ہوئے ہماری اسپیڈ جو ہے یا ہمارا جو آگے بڑھنا ہے اس کو اور زیادہ آگے سے آگے کرے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے شاید آسان ہے جو کہ ابھی بچپن سے اس سے وابستہ ہیں، اور وہ بچے جو ابھی قرآن سے وابستہ ہوں اور ابھی اس ماحول سے وابستہ ہوں، ان کو قرآن و سنت کا ماحول آج سے میسر ہو تو شاید ان کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج ہمارے ساتھ منار الاسلام کے بچے اور مفتاح القرآن کے بچے موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے، جن کو دیکھ کے ہمیں بھی رشک آتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اس عمر میں پتہ چلا ہوتا تو شاید ہم بھی آج بہتر ہوتے۔
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور ہے، زمین اور آسمان کا، کائنات کا نور، آنکھ کا نور، وحی الہی، سب اللہ کی طرف سے. مثل نوره كمشكاة، مثال اس نور کی مانند ایک طاق کے ہے، یعنی مومن کا سینہ جس میں دل ہوتا ہے. فيها مصباح، اس طاق میں ایک چراغ ہے، یعنی مومن کا دل. المصباح في زجاجة، چراغ فانوس میں ہے، یعنی اس تک پہنچنے والی خیر. الزجاجة كأنها كوكب دري، فانوس گویا کہ ایک چمکدار تارا ہے، یعنی یہ نور سب تک جاتا ہے. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے جو کہ زیتون کا ہے، یعنی اچھا ماحول. لا شرقية ولا غربية، نہ مشرقی ہے نہ مغربی، کوئی غلط اثر نہیں. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے اگرچہ نہ چھوئے اس کو کوئی آگ، فطرت میں طلب خود بھڑکتی ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء، نور پر نور اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت والے 4 ماہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ توبہ آیت 36 میں فرمایا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسِكُمْ، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. آئیے آج ہم منار الاسلام کے چند بچوں سے ملتے ہیں کہ انہوں نے اس ماہ کے بارے میں کیا سیکھا اور یہ پیغام دوسروں تک کیسے پہنچایا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم. ابو ہریرہ
رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے۔ آج تمہیں غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ میں بلال کو چھوڑوں گا نہیں، اس نے میرے منع کرنے کے باوجود میری کتاب لی۔ بلال فریز۔ حرمت والے مہینے میں اگر کوئی لڑے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا؟ جی 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 جزاک اللہ۔ انفریز۔ معاف کرنا بلال، میں نے غلط سوچا، اگر آپ نے میری کتاب لے بھی لی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اسامہ غلطی تو مجھ سے بھی ہوئی کہ میں نے تمہارے منع کرنے کے باوجود تمہاری کتاب لے لی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹا یہاں سے ہٹنا، میں نے صفائی کرنی ہے۔ کیا ہے امی، اس کو باہر نکالے۔ ماسی، ایک تو تم چھٹیاں کرتی رہتی ہو، اوپر سے کام بھی صحیح نہیں کرتی۔ فریز۔ حرمت والا مہینہ کیا ہمیں دوسروں کی عزت کرنے کا پیغام نہیں دیتا؟ کیا آپ بتائیں گے کہ مریم نے اپنی ملازمہ کی عزت کیوں نہیں کی؟ جی جی جزاک اللہ۔ انفریز۔ میں تو بھول ہی گئی تھی، محرم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمیں سب کی عزت کرنی ہے۔ ماسی جی، اب میں آپ کی کیا مدد کروں؟ اللہ تمہیں خوش رکھے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھے لہجے میں بات کی۔ کتنی اچھی پینسل ہے، اگر میں لے لوں تو کسی کو پتا تو نہیں چلے گا؟ السلام علیکم ایمان، آپ نے میری پینسل دیکھی تھی؟ ادھر پڑی ہوئی تھی۔ پینسل؟ کون سی پینسل؟ فریز۔ محرم والے مہینے میں کیا لوگوں کا مال بھی حرام ہے؟ کیا آپ بتائیں گے کہ کون سی لوگوں کی اور کون سی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ انفریز۔ حقوق العباد تو معاف نہیں ہوئے گا۔ یہ لے حمزہ بھائی، یہ رہی آپ کی پینسل۔ جزاک اللہ، لیکن میں ہی آپ کو ہی دینے والا تھا، یہ لے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسری پر اس طرح حرام ہے جیسے آج کا دن، شہر اور مہینہ حرام ہے۔ جی ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، بارک اللہ فیکم۔ ان کو دیکھ کے کیا احساس ہوتا ہے؟ وہی جو علامہ اقبال کو ہوا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ تو جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا، ساری نصیحتیں آپ کو بتائیں، جو دلوں کے امراض کی شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی اس رحمت پر یعنی قرآن پر خوشی منائیں۔ یہ ان ساری خوشیوں سے، ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ جمع کرتے ہیں۔ اب میں دعوت دوں گی جویریہ عمر کو، جو کہ ملتان سے آئی ہیں، ہماری گریجویٹس میں سے ہیں، کہ انہوں نے قرآن کا تعارف کس عمر میں پہلی دفعہ حاصل کیا اور اب اس قرآن کو جاننے کے بعد وہ کیا کچھ کر رہی ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جویریہ عمر ہے اور میں ملتان سے آئی ہوں. جب میں تقریباً 4th کلاس میں تھی، بہت چھوٹی تھی، تو اس وقت استاذہ ملتان آ رہی تھیں. تو امی نے کہا کہ میں لینے جاؤں گی ایئرپورٹ. میں پیچھے پڑ گئی، میں نے کہا کہ میں بھی چلوں گی لینے. اس وقت میری اور استاذہ کی پہلی ملاقات تھی ملتان میں. میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا استاذہ کو. امی کی خواہش تھی کہ ملتان میں الہدیٰ کا کام شروع ہو. پھر استاذہ کی 5th بیچ کی اسٹوڈنٹ عالیہ باجی کی شادی ہو کر ملتان جب وہ آئیں تو استاذہ نے خاص طور پر انہیں تاکید کی کہ ملتان میں الہدیٰ کی برانچ کھولنی ہے. یوں ملتان میں الحمدللہ الہدیٰ کا کام شروع ہوا. الحمدللہ امی ابو کی بھی خواہش تھی کہ میں بھی اسلام آباد سے کورس کروں اور دین کا کام کروں. پھر انہوں نے مجھے یہاں بھیجا اور پھر میں نے تعلیم القرآن 9th بیچ سے 1 سال کا کورس کیا. کورس کی تکمیل کے بعد جب میں گھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ایک شوق اور جذبہ دیا تھا کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤں اور اس کی تعلیم دوں. پھر میں نے ملتان برانچ آفیسر کالونی میں صوت القرآن کی کلاس لینی شروع کی. وہاں پر میں نے گروپس اور تربیہ کلاسز لینی کی. ساتھ ساتھ میں BA بھی کرتی رہی اور کلاس بھی چلا رہی ہوں الحمدللہ. پڑھانے کا جو ایکسپیرینس مجھے ہوا وہ یہ تھا کہ جو علم میں نے حاصل کیا ہے جب تک اسے آگے نہ پہنچایا جائے، آگے نہ پڑھایا جائے، اس وقت تک وہ علم کام نہیں دیتا، ضائع ہو جاتا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ جو بات میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں سب سے پہلے تو میرے اپنے کان اسے سنتے ہیں، بعد میں دوسروں کے کان سنتے ہیں. تو مجھ پر لازم ہے کہ جو بات میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کروں، اور اس طرح سے پھر عمل میں بھی پختگی پیدا ہوتی ہے. نہ پڑھانے سے ایک تو انسان بہت زیادہ سست ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی علم حاصل کیا ہے، جتنا بھی پڑھا ہے، اسے آگے پھیلانا شروع کر دیں، آگے پڑھانا شروع کر دیں. چاہے ایک ہی لڑکی کیوں نہ ہو، اسے لے کر بیٹھ جائیں اور پڑھائیں ضرور. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے اور اپنے لیے خالص کر لے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے نیاز، آخرت کا طلبگار، دین پر توجہ رکھنے والا، ہمیشہ رب کی عبادت کرنے والا، پرہیزگار، مسلمان کی بے عزتی کرنے سے باز رہنے والا اور ان کے مال و اسباب کا محافظ اور خیر خواہ بھی ہو. اب میں دعوت دیتی ہوں زارا سحر کو کہ انہوں نے خود ایک نظم لکھی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اس قرآن کو انہوں نے کیسا پایا. تو وہ خود ہی بتائیں گی کہ انہیں کیسا پایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کلاس میں سورۃ الجن پڑھی تو ہمیں یہ ہوم ورک دیا گیا کہ جنات نے قرآن کو ایسا پایا کہ سنتے ہی قبول کیا اور خوب آگے پہنچایا. آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ اس کے بارے میں میں نے چند اشعار لکھے ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی. اس قرآن کو میں نے کیسا پایا. پونچھ دیتا ہے آنکھوں میں ابھرتے اشک، اس قرآن کو میں نے درد آشنا پایا. ہو کوئی بھی تکلیف جسمانی یا روحانی، اس قرآن کو میں نے باعث شفا پایا. دھو دیتا ہے دل کی کثافتوں کو پوری طرح، اس قرآن کو میں نے ابر باراں پایا. چھڑوائے ہیں وہ گناہ تھا جن پر اصرار کبھی، اس قرآن کو میں نے مخلص دوست جیسا پایا. دکھایا ہے وہ کچھ جس سے نہ تھی آگہی مجھ کو، اس قرآن کو میں نے مشعل راہ پایا. اس نے دیا مجھے حوصلہ جب کبھی میں گرنے لگی، اس قرآن کو میں نے بہت قریب بہت اپنا پایا. پایا میں نے ہر مشکل کا حل اس کو پا کر، اس قرآن کو میں نے زندہ معجزہ پایا. دی مجھ کو پیارے نبی اور صحابہ کی محبت، اس قرآن نے مجھ کو میرے رب سے ملایا. دی اپنے رب کی معرفت جس کو جانا ہی نہ تھا، اس قرآن کو میں نے بہت اچھا بہت سچا پایا. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جتنی بھی آپ نظمیں سن رہے ہیں یہ تمام طالبات نے خود لکھی ہوئی ہیں.
بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات کو الفاظ کا پیرایا دینا، لیکن بہت اچھی لکھی گئی. دل نشین اتنے خطاطی کے انداز رواں، رنگ و روغن سے سجاتے ہیں حروف قرآن. بہترین جلد ہے کاغذ بھی نفیس اور گراں، رحل نقشی ہے حریری ہیں غلاف اور جزداں. تھے جو الفاظ عمل کے لیے خود ایک مہمیز، موم جاموں میں مقید ہیں بب شکل تعویذ. تو اصل ہم نے جو قرآن کے ساتھ کیا وہ یہی کچھ ہے. لیکن الحمدللہ ہماری طالبات جو کچھ یہاں پہ سیکھتی ہیں یا جو کچھ وہ یہاں سے حاصل کرتی ہیں، الحمدللہ اب وہ عمل میں لاتی ہیں اور معاشرے میں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے. ہماری گریجویٹس میں سے ایک اور مبشرہ عظیم ہیں کہ جو یہاں سے گریجویٹ کر کے گئی ہیں اور ماشاءاللہ اب بچوں کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کیونکہ بچے ہی ہماری اصل ہیں کہ اگر ان کو وہاں سے دین سکھا دیا جائے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت جلد اس قرآن کے مطابق ہوگا. مبشرہ عظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مبشرہ عظیم ہے. میں نے تعلیم الحدیث 20th بیچ سے اپنا کورس مکمل کیا. میرا تعلق کھاریاں کے قریبی علاقے جنڈا والا سے ہے. میرے اپنے بچے نہیں ہیں مگر وہاں کے سارے بچے میرے ہی بچے ہیں. وہاں ہمارا اپنا سکول ہے جو مونٹیسری تا میٹرک کے بچوں کے لیے ہے. میری خواہش ہے کہ وہ سکول ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. وہاں دنیاوی تعلیم دین کی نہج پر دی جائے تاکہ وہ سب بچے اسلامی شعور کے ساتھ پروان چڑھیں. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے کام کرنے کے لیے مجھے ایک پلیٹ فارم عطا کر رکھا ہے. کورس مکمل کرنے کے بعد جب میں واپس گئی تو گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں. میں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور بچوں کو سمر کورس کرایا جس میں کچھ صورتوں کی تجوید و تفسیر کرائی، دعائیں اور نماز سکھائی، سیرہ پڑھائی اور کچھ اوپن لیکچرز دیے. اس کے بعد رمضان المبارک میں نے گھر میں درس قرآن دینے کا ارادہ کیا. گھر گھر جا کر دعوت دی. شروع میں تو کافی لوگ آئے لیکن آہستہ آہستہ کم ہونے لگے. 3-4 لوگ ہی باقی رہ گئے. مجھے پریشانی تو بہت ہوئی مگر میں نے ہمت نہ ہاری. انہی لوگوں سے مشورہ کیا اور ان کے ساتھ مل کر اسکول میں مزید کام کرنے کی پلاننگ کی. اس کے لیے الحمدللہ محترمہ استاذہ کی کیسٹس اور پمفلٹس نے بہت فائدہ دیا. اب میں مختلف مواقع کے لیے انہی کی مدد سے لیکچر تیار کرتی ہوں اور اسمبلی میں بچوں کی سطح پر آ کر بتا دیتی ہوں. اسی طرح الہدا کے ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے چھپی ہوئی کتابیں بھی بڑی ہی مفید ہیں. ان سے ہم مختلف موضوعات پر خاکے تیار کراتے ہیں اور اسمبلی پروگرام میں بچوں کو دین کا شعور دیتے ہیں. انہی کتابوں سے مختلف قسم کے ڈسپلے بورڈز بھی بناتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے اسکول کے کورس کے دوران بھی میں نے الہدا کے ڈسپلے بورڈز بڑے غور سے دیکھا کرتی تھی اور ان سے آئیڈیاز لے کر مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو تصاویر کے ذریعے اجاگر کر کے اپنے اسکول میں ڈسپلے کروا رکھا ہے. اسی طرح چھوٹے بچوں کو ہم کیسٹس کے ذریعے اسلامک انگلش پوئمز کرواتے ہیں جنہیں بچے اسمبلی میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اسمبلی میں بچے صبح و شام کی دعائیں بھی پڑھتے ہیں. الحمدللہ سب بچوں کو دعائیں یاد ہیں اور ہم نے جنرل نالج کے پیپر میں دعائیں سننا بھی شامل کر رکھا ہے. مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے کہ بچے گلیوں میں بھاگتے دوڑتے اور اونچی آواز میں دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور گھروں میں بھی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو سکھاتے ہیں. میرا مقصد بھی یہی تھا کہ بچوں کی زبان سے غلط سلط اشتہارات کو ہٹا کر دعائیں جاری کرا دی جائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہ کامیابی عطا کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ منتھ سے جنوری 2012 میں انشاءاللہ تعالیٰ تجوید و تفسیر کی باقاعدہ کلاس شروع کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ سے دین کا بہترین کام لے لے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد ہے کہ جو دنیا میں قرآن سے شغف رکھتا تھا قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا. تیری منزل وہ آخری آیت ہوگی
جہاں تک تو پڑھتا جائے گا. تو اس کے لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا اور اچھا پڑھ کر سمجھنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے. کیونکہ لفظ خاص طور پہ آیا جیسے ٹھہر ٹھہر کر، یعنی اچھے انداز سے پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتا جا. اب میں دعوت دوں گی ہمارے گریجویٹس میں سے شبانہ اکرم کو کہ وہ آ کے اپنے تجربات شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شبانہ اکرم ہے. میں نے تعلیم الاسلام 16 بیچ اور حدیث کورس 20 بیچ سے کیا. اس کے بعد 1 ماہ الحمدللہ یہاں پہ اسلامک تربیتی کورس میں کام کرنے کا موقع ملا. پھر میں گھر چلی گئی. گھر میں جا کے میں نے بچوں اور بڑوں کا سمر کورس کروایا 1 منتھ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے الحمدللہ رمضان میں دورہ قرآن کرانے کا موقع دیا. اور آج اس کے بعد عید کے بعد میں نے ایڈمیشن لے لیا کالج میں، اور آج کل میں لالا موسیٰ ایلیمنٹری کالج سے BEd کر رہی ہوں. جب میں کالج میں گئی تو میرے دل میں وہی ایک تڑپ، ایک نیت تھی تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی نہ کوئی یہاں پہ اپنے دین کا کام لے لیں. آہستہ آہستہ جب میری لوگوں سے، اپنے کلاس فیلو سے بات چیت ہوئی تو ایک دن ایک اسٹوڈنٹ مجھے باتوں باتوں میں اس سے شوق کا اظہار کیا کہ مجھے ترجمہ تفسیر پڑھنے کا بہت شوق ہے. تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی یہ سن کے. میں نے فوراً سے حامی بھر لی. میں نے اس کے لیے اسمبلی سے پہلے کا ٹائم جو ہے فکس کر لیا. میں نے کہا ہم انشاءاللہ آدھا گھنٹہ صبح کے ٹائم پڑھا کریں گے جتنا بھی ہو سکا. پھر ایک دن اسمبلی میں ایک اسٹوڈنٹ تلاوت کیا کرتی تھی. تو وہ تلاوت کرتی تھی تو ایک دن میں نے ان سے ان کی تجوید کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کی. تو وہ کہنے لگی مجھے تجوید آتی نہیں ہے، بس بچپن سے شوقیہ تلاوت کرتی ہوں، تو اسی کے حوالے سے میں آج تک یہ کرتی آئی ہوں. تو میں نے کہا چلے میں آپ کو تجوید سکھا دیتی ہوں. وہ بھی اس بات پہ ایگری ہو گئی. پھر ان کے لیے میں نے جتنا بھی ٹائم تھا بریک میں نے کہا کہ آپ بریک میں میرے پاس آ جایا کریں. اب ایک میرے پاس تفسیر کے لیے لڑکی تھی اور ایک تجوید کے لیے. پھر ان دونوں کو میں نے کمبائن کر لیا. بریک ٹائم میں ہی دونوں میرے پاس تجوید اور تفسیر اکٹھی کرنے لگی. اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ 2 سے 3، 3 سے 4، اب میرے پاس الحمدللہ 6 لوگ آتے ہیں جو میرے پاس ترجمہ، تفسیر اور تجوید تینوں چیزیں کرتے ہیں. لیکن میرے پاس بریک میں صرف 20 منٹ ہوتے ہیں، صرف 20 منٹ پورے دن میں سے. اور کبھی کبھی وہ 20 منٹ بھی بریک میں سے ہفتے کے دوران کبھی کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی اسکپ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کبھی 2 آیات، کبھی 1 آیت تجوید بھی ساتھ میں کرتی ہوں، تھوڑی بہت تفسیر بھی ان کو بتاتی رہتی ہوں. الحمدللہ 1 پارہ مکمل ہو چکا ہے، اب دوسرا پارہ کروا رہی ہوں. اور اس کے علاوہ اسمبلی میں تلاوت پھر میں نے کرنی شروع کر دی. چند مخصوص آیات کو سلیکٹ کر کے تلاوت کیا کرتی ہوں، اور اب 2-3 آیات جتنی بھی تلاوت کرتی ہوں ان کے اوپر درس بھی دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید میرے کام میں ترقی دے اور مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور مجھے مزید اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یہ دیکھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور تلاش کیے رکھتے ہیں کہ جہاں سے وہ اس علم کی تازگی کا ذریعہ بنے رہیں. اور امید ہے کہ جو آج جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بہتر رپورٹ لے کے آئیں گے نیکسٹ کانوکیشن میں. کوئی تو بہر خدا یاد ہمیں دلوا دے، تیرے پیغام کی پھر روح ہمیں سکھلا دے. جو نگاہوں پہ ہیں پردے انہیں اب اٹھوا دے، دین کی تیرے حقیقت ہمیں یہ بتلا دے. یہ صدا تھی اس سے پہلے جب تک ہم نے قرآن کو جوائن نہیں کیا تھا اور ہم یہاں نہیں آئے تھے. لیکن اب الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا ذریعہ عطا کیا، ہمیں ایسے استاد عطا کیے اور ایسے بہت سے ذرائع ہو گئے کہ کوئی بھی شخص اب اس سے شاید محروم نہیں رہ سکے گا. اب ہم دیکھتے ہیں الہدیٰ کے بارے میں رپورٹ دیکھتے ہیں، اینول رپورٹ دیکھتے ہیں کہ الہدیٰ کس طرح سے کام کر رہا ہے اور یہاں سے جتنے بھی طالبات یا جو بھی اس کے اندر ہوتا ہے وہ کون کون لوگ شامل ہیں جو اس معاشرے میں بھلائی اور اصلاح میں مشغول ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے الہدیٰ کے پچھلے 1 سال کی رپورٹ ہے جب سے یہاں پر اس بلڈنگ میں ہم شفٹ ہوئے ہیں. ہم سب جو یہاں پر آتے ہیں کسی نہ کسی طرح اپنے آثار چھوڑ کے جاتے ہیں. اس وقت آپ کے سامنے جو صبح میں تکمیل ہوئی الحمدللہ سب لوگوں نے اپنے قرآن پاک کو مکمل کیا، تو میری بہت عجیب سی کیفیت تھی کہ کس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہم سب
آخرت کی منزل کی طرف رواں دواں ہے. ایک کے بعد ایک سال آتا ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال میں یہی دن جس پہ آج جو لوگ سند لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کی تکمیل تھی، پھر حدیث کورس ہوا، پھر وہ ختم ہوا، اور پھر ایک اور بیچ آیا اور اس کی تکمیل ہو گئی آج. تو ہر سال یہ مہینہ آتا ہے اور ایک جہاں سال رخصت ہوتا ہے وہاں کچھ لوگ بھی رخصت ہوتے ہیں، اور یوں جس طرح ہر لمحہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہر دن رخصت ہو رہا ہے، ہر مہینہ، ہر سال، اسی طرح کچھ لوگ بھی آتے ہیں زندگی میں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں. اور ایک دن ہماری رخصتی کا وقت بھی ہے جس کو ہمیں نہیں بھولنا اور نہ بھولنا چاہیے. اس کو نہ بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس دن کے لیے تیاری کریں. چند ہی دنوں کے بعد ایک نیا سال بھی شروع ہونے والا ہے. اس موقع پر ہم سب کو کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، اور وہ یہ کہ ہم سب اپنی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر، اپنے انجام کی خاطر، اپنے ہمیشہ کے گھر کی خاطر اپنے آپ کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں، اور ہر لمحے کو کسی نہ کسی مفید کام میں گزاریں. یا کوئی اچھی بات سوچیں، اچھی نیتیں کریں، اچھے ارادے کریں، یا ذکر الہی کریں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، یا کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچائیں. لیکن ادھر ادھر کے بیکار مشغلوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اور جب تک یہ فیصلہ آپ خود نہیں کرتے کوئی اور آپ کے بہاف پہ نہیں کر سکتا، اور کسی کی نصیحت آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی جب تک آپ خود اپنے لیے اس بات کا عزم نہیں کرتے. اس موقع پر 3 حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سمجھیں کہ آج کا جو پروگرام ہے اور آج کی صبح کی تکمیل اور آج کی تقسیم اسناد، ان سب میں جو چیز، بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں چاہوں گی کہ یہ 2-3 باتیں آپ ساتھ لے کر جائیں. سب سے پہلی چیز، ہر کام اللہ کی خاطر ہو. کچھ بھی کرنے لگے مقصد واضح ہو، بلا مقصد بیکار کام نہیں کریں. ہر چیز میں اچھی نیت. ہر دن کی ابتدا اللہ کے ذکر سے. چند کی ورڈز بس اپنے پاس لکھ لیں کیونکہ لمبی باتیں یاد نہیں رہا کرتی. ہر دن کی ابتدا اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. حدیث میں آتا ہے جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی. ویسے تو ہر وقت کر رہی، لیکن اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پرندے چہچہاتے ہیں اور پودے اپنی آنکھیں کھول رہے ہوتے ہیں اور ہر چیز ایک ایکشن میں آ جاتی. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے اعطا قسم کے لوگ تسبیح نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے. تو راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ اعطا قسم کے لوگوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بدترین انسان یا بدترین لوگ. اور ان کے بدترین ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے نہیں کرتے. جب ساری کائنات اللہ کی یاد میں مشغول ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، غافل پڑے سوتے رہتے ہیں. جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو بعض اوقات غفلت چھانے لگتی ہے، نمازوں میں بھی سستی ہونے لگتی ہے. ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو صرف دن کا آغاز نہیں بلکہ ہر قسم کے انفرادی، یہ تیسری بات بتا رہی ہوں، ہر قسم کے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اللہ کے ذکر سے ابتدا. کوئی بھی کام کرنے لگے اللہ کو یاد کر کے کریں. صرف ذکر کی مجلس میں نہیں، صرف کسی دینی محفل میں نہیں، صرف مصلی پہ نہیں، کہیں پر بھی ہوں، چاہے کھانا کھا رہے ہوں، چاہے سونے جا رہے ہوں، چاہے واش روم میں جا رہے ہوں، کہیں بھی جا رہے ہوں، اللہ کی یاد نہ بھولیں. ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں، یعنی اکٹھے ہو کے بیٹھیں، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی. اور جو آدمی کسی راستے پر چلتے ہوئے، واک کرتے ہوئے
اللہ کا ذکر نہ کرے وہ چلنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یہاں سے آپ گھر جاتے ہیں, گھر سے یہاں آتے ہیں, بازار جاتے ہیں, بازار میں ہوتے ہیں, جاب پہ جاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, اور جو آدمی اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. ہر جگہ ہر کام میں اللہ کی یاد. ایک اور جگہ پر آتا ہے, سنن نبی داؤد کی روایت ہے, جو شخص اپنے بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا تو وہ لیٹنا اس کے لیے باعث ندامت ہوگا, یعنی قیامت کے دن اس پر اسے شرمندگی ہوگی. اور جو شخص کسی جگہ پر بیٹھا مگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا وہ مجلس قیامت کے روز اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. زندگی پگھلتی جا رہی ہے, ہر لمحہ فوت ہو رہا ہے, ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سب کو اس کی فکر کرتے ہوئے اپنے اچھے انجام اور اچھے خاتمے کی فکر ہونی چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم, آغاز میں نے کیا تھا انما الاعمال بالنیات. ہر چیز, ہر کام, ہر دن کی ابتدا اچھی نیت کے ساتھ, ہر کام کا اختتام اللہ کے ذکر کے ساتھ, یا ہر چیز میں اللہ کا ذکر, اور زندگی کا آخری عمل جیسا ہوگا ویسے ہی اٹھیں گے. تو انما الاعمال بالخواتیم, سوچنے کی بات یہ, کامیاب وہ ہے کہ جس کا خاتمہ اچھا ہو. ہمیں نہیں معلوم ہمارا خاتمہ کس وقت ہو جاتا ہے, کچھ پتہ نہیں. جیسے ابھی چند لمحوں کے بعد اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا. صبح کتنی رونق تھی, کتنی رنگینی تھی, اور پھر آہستہ آہستہ دن ڈھلتا گیا اور سب آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. کل اس وقت تک بہت سے لوگ اپنی اپنے گھروں, اپنی اپنی منزل پہ رواں ہو چکے ہوں گے, ہم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوں گے. جب یہاں سے جائیں تو اچھی یادیں چھوڑ کر جائیں, جاتے ہوئے بھی استغفار کر کے جائیں کہ جو کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اور جو ہم نے عمل کیے وہ اعمال ہمارے اچھے آثار بن جائیں, کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارے اعمال ہمارے پیچھے آثار بن جائیں گے. تو اس پریزنٹیشن کا آغاز بھی آثار کے ساتھ ہوتا ہے. پچھلا سال گزر چکا, سب آثار سمیٹ لیے گئے. جس شخص نے جو بھی کنٹریبیوشن کی, جو بھی کام کیا, وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم ضرور زندہ کریں گے مردوں کو, اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں یا جو انہوں نے آگے بھیجا, اور ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں. جو آپ ایک سال میں کر چکے وہ بھی لکھا گیا, اور جو آپ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی لکھا گیا. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلے رجسٹر میں لکھ رکھا ہے. تو الہدا کا پچھلا سال, الہدا کا آغاز 1994 میں ہوا. الہدا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے. مقصد اس کا قرآن مجید کے اصل الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا, اس کو سمجھنا اور براہ راست اس سے تعلق قائم کرنا, اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی اور اپنے عمل کی اصلاح اس طریقے پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. جس طرح آپ نے قرآن پر عمل کیا اسی طرح ہم بھی اسی رستے پہ چلتے ہوئے آپ ہی سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے انشاءاللہ. یہاں پر یہ رپورٹ جو اس کے کانٹینٹس آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں میں پڑھوں گی نہیں, آپ دیکھتے جائیے, پڑھتے جائیے. یہ الہدا کے مختلف شعبہ جات ہیں جن کی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ان کی مختصر سی رپورٹ آپ کو دکھائی جائے گی. الہدا کا ویژن قرآن فار آل, ان ایوری ہینڈ ان ایوری ہارٹ. قرآن سب کے لیے ہے, سب تک پہنچنا چاہیے, سب کے ہاتھوں تک اور ہاتھوں سے آگے دلوں تک. مشن کیا ہے, یہ ادارہ کیوں قائم کیا گیا؟ تاکہ لوگ یہاں پر آئیں, اس چشمے سے پانی پئیں, قرآن و سنت کے صافی چشمے سے, اور پھر واپس اپنے علاقوں میں جا کر دوسروں کو بھی سیراب کریں. اس کی مختلف کور ویلیوز ہیں جن کو ہمیں وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے. 3 بڑے شعبے ہیں, ایجوکیشن, سوشل ویلفیئر اور ماس کمیونیکیشن. تینوں کا مقصد اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. مختلف طریقے ہیں, کام ایک ہی ہے, مقصد ایک ہی ہے, مشن ایک ہی ہے.
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الہدا کی مختلف بلڈنگ. یہ پچھلی F84 کی بلڈنگ ہے جو پچھلے سال آپ نے چھوڑی, اور اس لیفٹ ہینڈ پہ جو بلڈنگ ہے اس تک آپ پہنچے. یہ کینیڈا کی بلڈنگ کی ایک جھلکی ہے. دوسری طرف گجرات ٹھیکریاں, اور یہ راولپنڈی کے ایک ہے. مختلف ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں تھیں جو پچھلی پریزنٹیشن میں آپ کو دکھائی گئی تھی. یہ الہدا کا سٹرکچر ہے جس میں مختلف شعبے کام کرتے ہیں, اور اس میں آگے جا کے آپ کو ہر شعبے کی جب رپورٹ آئے گی تو معلوم ہو جائے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں اس میں ایڈمن, یعنی ایجوکیشن کے پیچھے ایڈمن, سیلز, پھر اکاؤنٹس, پبلیکیشنز, کلینک, بیبی کیئر, پرائمری سیکشن, AIS, سوشل ویلفیئر, میل سائٹ, میل سیکشن, پھر کورسپونڈنس. یہ مختلف لوگوں کے نام بھی آگے لکھے ہوئے ہیں. ایگزامینیشن, رابطہ, ریجنز. ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ, یہ ان کی رپورٹ ہے, یعنی جو یہاں پر انتظامی امور میں لوگ کام کرتے ہیں ان کا سٹرکچر ہے جس میں ڈائریکٹر سے لے کے مختلف لوگ جو کام کرتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ان کے جو مختلف مین ٹاسک ہیں وہ بلڈنگ کی مینٹیننس ہے اور دیگر جو انتظامی امور ہیں, بلڈنگ کی کلینلینس, میل مینجمنٹ, ہیلتھ اینڈ سیکیورٹی, اور سارے اسٹاف کی اوور آل ایڈمن مینجمنٹ. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی سسٹم, ریسورس سینٹر, میڈیکل کلینک, فلٹریشن پلانٹ, ماسک, پلانٹیشن, یہ سارے ایڈمن کے کام ہیں. پھر آن گوئنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں مختلف جو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں اس وقت جو اس سال میں شروع ہوئی, خاص طور پر ان کا ذکر کروں گی. الہدا بیبی کیئر اور اس کے ساتھ مغسلہ, جس میں انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے تک مردوں کو نہلانے کا پراپر انتظام ہوگا. اور اسی طرح لیڈیز جم کی بھی انڈر کنسیڈریشن ہے. کچھ ابتدائیات ہو چکی ہیں لیکن پھر انسٹالیشن آف لفٹ, اس کا کام جاری ہے. سیکیورٹی رومز اور ان فیسلٹیز کو مزید انہینس کیا جائے گا. مسجد کے مختلف کام جو ہیں ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. پھر یہ ہیومن ریسورس سینٹر ہے. ان کی میں چاہوں گی کہ جو خواتین ہیں ان میں سے ساتھ ساتھ کھڑے ہوتے جائیں. رفقہ عسکر ان کی انچارج ہیں, اور اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد الہدا کو ہیومن ریسورس دینا ہے, اور اس کا جو موٹو ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. رفقہ ہمارے فرسٹ بیچ کی اسٹوڈنٹ ہیں, اور ماشاءاللہ جب سے مسلسل یہ خود نہیں پورا خاندان ان کا مختلف خدمات انجام دے رہا ہے. اور اس میں طریقہ کار ان کا یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن, ریکروٹمنٹ ہوتا ہے کہ جب گریجویٹس نکلتے ہیں پھر ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے مختلف کام کرنے کے لیے, پھر ان کی سلیکشن ہوتی ہے, اور پھر دوسرا کام جو ان کا ہے وہ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کا. انشاءاللہ تعالی آئندہ اس پر مزید فوکس ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں 2011 کی جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کا ایک نقشہ ہے آپ کے سامنے. اس میں آپ دیکھیے کہ تقریباً اس وقت 52 میل پیڈ سٹاف کام کر رہے ہیں, فیمیل میں 252 پیڈ ہیں, اور 73 والنٹیئرز ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کتنے لوگ الہدا میں کام کر رہے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ ہر شخص اوور لوڈڈ ہے مختلف کاموں سے. یہ مختلف ٹارگٹس جو انہوں نے اچیو کیے ہیں ساتھ ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ذرا کم ہے تو اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکوں گی. پھر یہ ریجنز ڈپارٹمنٹ ہے, ریجنز ہے, اس میں یاسمین خاکوانی ہے اس کی ذمہ دار. جو لوگ یہاں سے پڑھ کر الہدا سے باہر چلے جاتے ہیں مختلف شہروں میں, مختلف علاقوں میں, ملکوں میں, یہ ان کی تعلیم و تربیت کا کام, اور ان کو مختلف چیزیں جو ہیں مختلف کام کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہیں, آرگنائز بھی کرتی ہیں, مختلف برانچز اور کلاسز کھولتی بھی ہیں, اور ان کے ساتھ بھی کافی سٹاف کام کر رہا ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے مختلف ایکٹیویٹیز کو. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مختلف پاکستان کے علاقے ہیں کہاں کہاں پر مختلف ریجنز کام کر رہے ہیں. یاسمین اگر وہ آپ خود ہی بتا دیں, کیونکہ آپ زیادہ بتا سکتی ہیں کہ کتنے ریجنز ہیں اس وقت. اس وقت ماشاءاللہ الہدا کے کاموں کو 21 ریجنز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, اور ان میں آف کورس کینیڈا چونکہ استاذہ کے براہ راست زیر نگرانی ہے. یہ اوورسیز بھی ہیں, اوورسیز کلاسز بہت سے, اس میں ماشاءاللہ UK بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, UAE بھی ہے, اور کچھ علاقوں میں ابھی کام بہت انیشل لیول کا ہے.
لیکن پاکستان کے اندر تو ماشاءاللہ وہ بھی ڈفرینٹ ریجنز بنے ہیں جن میں پشاور، لاہور، کراچی، جیسے یہ سامنے لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے، لاہور، پشاور، کراچی، رحیم یار خان، ملتان، ان کو پراپر ریجنل ایک آفس بنا دیا گیا ہے. اور آپ یہ گراف میں اگر دیکھیں تو آپ کو کچھ گرافس نظر آئیں گے مختلف ریجنز میں. مثلا سمر کورسز کو گرافس کے تھرو ڈپکٹ کیا گیا، اسی طرح مختلف کلاسز کو بھی. یہ 2011 کی صرف رپورٹ ہے، پچھلے پورے سالوں کی نہیں ہے. اسی طرح یہ مختلف جو آن لائن کورسز ہیں ان کو بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. ان کا کوئی باقاعدہ کیمپس نہیں ہے، سب لوگ گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اسی طرح یہ الہدا انسٹیٹیوٹ یو ایس سے، یہ اس کی تھوڑی سی چلکیاں ہیں. یہ کینیڈا ہے، ریسپشن باہر کا منظر، اس کے مختلف پروگرامز. اور یہاں سے بھی مختلف کلاسز جو ہیں جیسے پیلٹیک کے تھرو اور انسپیک اور ڈفرینٹ اور مین سے اردو اور انگلش میں مختلف لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ خاص طور پر وہاں بوائز کی تحفیظ القرآن کا پروگرام ہے جو یہاں موجود نہیں ہے اس وقت. ینگ بوائز، آسیہ یہاں موجود ہے، پلیز آسیہ آئیے، آپ ذرا سلام کر لیجیے سب کو. آسیہ وہاں کی اکیڈیمک انچارج ہیں اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ ہم تو ابھی بہت انیشل بڈنگ سٹیج پہ ہیں یہاں کا کام دیکھ کے، تو الحمدللہ. لیکن یہ کہ جیسے استاذہ نے مینشن کیا کچھ کورسز کی وہاں ڈیمانڈ اس طرح سے تھی کہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے والنٹیئر کیا. تحفیظ بوائز پروگرام جو استاذہ نے ذکر کیا، اس وقت ہمارے پاس 33 اسٹوڈنٹس ہیں فرسٹ بیچ میں، اینڈ دیر از اے لانگ ویٹنگ لسٹ، مور دین 30 اسٹوڈنٹس. پیرنٹس آ کے بہت زیادہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو ایج گروپ جی بٹوین 10 and 13 10 ایئرس سے بوائز. وہ ساتھ ہی اپنا وہاں پہ جیسے کینیڈا میں خاص طور پہ یہ کہ اسکول اگر ریگولر پبلک اسکول میں بچے نہیں جا رہے ہیں تو پیرنٹس کو ان کا آلٹرنیٹو کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ہوم اسکولنگ کے ایک رجسٹرڈ ادارے سے تعلیم جو دوسری ہے وہ دلوانی پڑتی ہے، بیکاز لیٹر آن جب وہ اسکول جوائن کریں گے تو اپنے ریگولر گریڈز میں جائیں گے. تو الحمدللہ ان بچوں کو حفظ قرآن فار 4.5 hours پر ڈے حفظ قرآن وہ کرتے ہیں، اور پھر آلموسٹ 1.5 hours to 2 hours ان کے نیومریسی اور لٹریسی پڑھائی جاتی، یعنی میتھس، انگلش، سائنس. اور بھی بالکل ریسنٹلی الحمدللہ 3-4 months کو ہم لوگوں نے شروع کیا ہے ایک بہت ہی انوویٹو لرننگ ٹیکنالوجی آئی ہے ود ہم لوگوں نے پوری کمپیوٹر لیب سیٹ کیا، تو ایکسپیریمنٹلی کیا لیکن اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا ہے. تو الحمدللہ ہمیں آپ سب کی بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو، لوگوں کی ڈیمانڈ کو، قرآن کی طلب کو مزید میٹ کر سکیں. اور یہ بچے عربی بھی سیکھتے ہیں نا؟ جی بالکل، عربک لینگویج تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کورس جا رہا ہے، ان کے ٹیچرز بہت محنت کریں اور اب سر آ گئے تو مزید اس میں الحمدللہ بہتری ہو رہی ہے. الحمدللہ. پھر اس کے بعد یہاں کی طرح وہاں بھی رمضان اور سمر پروگرامز ہوتے ہیں. اقرا پروگرام جو کنڈر گارٹن اور ارلی گریڈز کا ہے، وہ بھی شازیں بھی آنے والی ہیں 1-2 دن میں انشاءاللہ یہاں پر. پھر اس کے علاوہ مختلف لینگویج کورسز اور مختلف کام ہوتے ہیں. یہ ہے وہاں کا مین کلاس روم، اور میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد وہاں بھی آج تکمیل ہونے والی ہے. میرا دل ادھر بھی اٹکا ہوا ہے، ڈیوائیڈڈ ہے. یہ ہمارا وہاں کا مین کلاس روم ہے جہاں پر پہلے اردو پروگرام ویکینڈ پہ کیا کرتے تھے اور آج کل انگلش کی کلاسز یہاں پر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کا پروگرام سرونگ ہیومینٹی کے نام سے ہے، جس میں کمیونٹی کو مختلف طریقوں سے سروسز دی جاتی ہیں، جس میں اسکلز انہینسر ورک شاپس ہیں، ٹیوٹرنگ پروگرام ہے، مینٹل ہیلتھ ورک شاپ اور ڈفرینٹ قسم کی، اور جب ڈیزاسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں تو سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں. یہ مختلف ریجنز کی کانوکیشنز ہیں، کراچی، لاہور اور دیگر جگہوں کی. پھر یہاں کا انسٹیٹیوٹ جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ دیکھیے کہ جو مین ٹاسک ہیں وہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں کا جو ایجوکیشنل پروگرام ہے اس کی بنیاد اس آیت پر ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا، جس طرح لوگوں کو تعلیم دی، وہی پروگرام آگے بڑھایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے. انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر جو ہیں وہ فرحانہ اویس ہیں، پلیز آپ آ جائیے. ان کا گلا تھوڑا سا یہ بول نہیں پا رہی، لیکن اپنا تعارف آپ ان کو دیکھ لیجیے. ان کا آج گلا بند ہو گیا ہے تو اس لیے آپ سے بول نہیں پائیں گی. یہاں پر جتنے بھی شارٹ کورسز، آن گوئنگ کورسز چل رہے ہیں الحمدللہ،
تعلیم القرآن کے بھی اور تعلیم الحدیث اور خاص طور پہ تعلیم التجوید جب شروع ہوا ہے. پھر خواتین کے لیے جو نور القرآن، صوت القرآن ایوننگ میں انگلش کا ہو رہا ہے. مختلف ٹارگٹس جو اس سال میں اچیو کیے گئے وہ اس بلڈنگ میں شفٹنگ اور پھر ایڈمیشن اور ایگزامینیشن سیل کا باقاعدہ انسٹیٹیوٹ کے تحت قیام اور پھر مختلف کورسز کی تکمیل کی پچھلے سال سیریمنی کی گئی جو کچھ عرصے سے رکی ہوئی تھی. اور پھر مختلف اسکالرس کا یہاں پر آنا جس کی تفصیل صبح بھی آپ سن چکے ہیں. پہلے 2010 میں 120 ہاسٹل اسٹوڈنٹس تھے، اس وقت ماشاءاللہ تقریباً 250 لوگ ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں اس نئی بلڈنگ میں. ہاسٹل کی ایکٹیویٹیز یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں مختلف جگہ. پھر لائبریری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال میں تقریباً 8000 کتابیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو چکی ہیں. پھر اس کے بعد ماس کمیونیکیشن ہے. نورین آپ بھی آگے آ جائیں. ان کا جو موٹو ہے وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ. آگے آ جائیں تو کچھ پکڑ کے کہنا چاہیں تو کہہ دیں جو آپ کے دل میں ہے. یہ ان کا سٹرکچر ہے، کافی ہیوی سٹرکچر ہے. ان کو بہت سارے مددگاروں کی ضرورت ہے. آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے، وہاں سے بولیں جا کے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال میں جو چیزیں، بہت ساری نئی چیزیں شروع ہوئی، جیسے SMS سروس یہاں شروع کی گئی. اور کیا کیا جلدی سے خود بتا دیں استاذہ. اور ہم نے IVR پہ کرا. ہاں بتا دو IVR ہے کیا. IVR انٹریکٹیو وائس رسپانس کہ آپ کسی موبائل نمبر پہ ایک خاص کوڈ پہ ڈائل کریں تو یو لاگ ان ٹو IVR سسٹم. اس کے اوپر آپ اسلامک اپنی جو ہیں لیکچرز اور استاذہ کی فہم القرآن ہے وہ ہے. سردیز کا بھی انشاءاللہ ہم ڈالنے والے. پشتو کا ہے، پشتو کا ہے، انگلش کا ہے، سندھی کا بھی الحمدللہ مکمل ہے، وہ ڈل جائے گا. اور اب ہم وی آر موونگ ٹوورڈز الہداز اون IVR. وہ ایک بہت ہیوج قسم کا پروجیکٹ ہے، لیکن اس کے بیسس پہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی موبائل نمبر ود ان پاکستان جو ہے اس پہ کنیکٹ ہو سکے گا. 8040 اس کا کوڈ ہمیں الحمدللہ مل چکا ہے PTA کی طرف سے. تو انشاءاللہ کوشش تو یہ ہے کہ جلد از جلد ہو جائے. ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا فلاں چیز کہاں ہے تو پھر وہ انٹرنیٹ نہیں ہے اور اب وہ کیسٹ نہیں ہے اور وہ کتاب نہیں ہے اور وہ استاد نہیں ہے. تو اب موبائل تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو پھر اس کے اگر اس پہ آ جائے گا تو واقعی قرآن ان ایوری ہینڈ اینڈ ایوری ہارٹ. کیونکہ سب سے کتاب سے زیادہ تو موبائل ہے اب لوگوں کے ہاتھ میں. اور استاذہ اسی طرح پھر ہماری ویب سائٹس ہیں ماس کمیونیکیشن کے اندر آتی ہیں. پھر ہماری ساری آن لائن کلاسز ہیں. یہ پوری اراؤنڈ دا ورلڈ ہماری ٹیم ہے. یہ کوئی ایک بندہ کام نہیں کر رہا. جی الحمدللہ. اور الحمدللہ اینڈ وی آر کانسٹینٹلی ان نیڈ آف مور پیپل. اور پھر اس کے بعد بلاگز ہیں، پھر ہمارا پوڈ کاسٹ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پبلیکیشنز ہیں، ہماری پروڈکٹس ہیں، اور پھر سیلز ڈپارٹمنٹ بھی ایک طرح سے ہمارے اس کے اندر آتا ہے، اسٹرکچر کے اندر آتا ہے. یہ ہمارے کچھ ٹیکس تھے سیلز کے حوالے سے. مختلف ہمیں والنٹیئرز اور ان کے ساتھ اسٹاف کے ساتھ ساتھ ہمارے پروجیکٹس کو اسپانسر کر لیا جائے. بیکاز آل آف دیز آر ویری کاسٹلی سولوشنز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم اس کے اندر اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی انکلوڈنگ یہ جو آپ کے سامنے اس وقت سارا سمجھ آ رہا ہے. اس وقت بھی یہ CC کیمرہ کے ذریعے اوپر پوری مدرز جو ہیں ود کڈس، اس وقت سکون ہے نا ادھر، اس لیے کہ کڈس کے ساتھ جو مدرز ہیں وہ اوپر ہیں، چھت پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ٹیکنالوجی بھی کیونکہ انوالو ہوتی ہے. آپ چاہیں تو مال کے ساتھ ہماری مدد کریں، آپ چاہیں تو اپنی سروسز کے ساتھ کریں، اپنے وقت کے ساتھ، آئیڈیاز کے ساتھ، اسکلز اور آئیڈیاز. اچھے مشورے. السلام علیکم. وہ تو سبھی دے سکتے. ریسرچ اینڈ پبلیکیشنز ہیں اور اس سال میں الحمدللہ کئی نئی چیزیں آئی ہیں. ایاک نستعین کا انگلش ورژن آ گیا کل، جو بہت عرصے سے انتظار میں تھا. اور اس کے علاوہ فقہ اسلامی اس سال کی پروڈکٹس میں سے ہے. پھر قرآنی اور مسنون دعاؤں کے مختلف، شہر رمضان، کچھ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، پیمفلٹس، پوسٹرز، کارڈز. رپورٹ آپ کے سامنے پڑھتے جائیے ساتھ ساتھ. میں آپ سے FM کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. FM ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں یہ فریکوینسی میٹرز ہوتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ 24 اسٹیشنز ہیں جو کہ پاکستان میں کسی بھی پارٹی سے زیادہ ہیں الحمدللہ. پھر اس میں سے 18 جو ہیں وہ پنجاب میں، سندھ میں، آزاد کشمیر میں اور پشاور میں 2 ہیں. وقتاً فوقتاً یہاں الحمدللہ تکمیل ہوتی رہتی ہے. ایک پورا جو تعلیم القرآن کا کورس جو آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ ہمارا تقریباً
29 مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس میں سے موسٹلی ہمارے اسٹیشن جو ہیں وہ پیڈ ہیں، کچھ جو ہیں وہ فی سبیل اللہ بھی چلا دیتے ہیں، اور جو پیڈ ہیں وہ تقریباً 3.5 لاکھ ہمیں ایک اسٹیشن کا ہوتا ہے پورے پروجیکٹ کو آن ایئر کرنے کے لیے، جو کہ 29 مہینے کا ہوتا ہے. اس میں اگر کوئی بھی شامل ہونا چاہے تو وہ 500 روپیز پر ڈے کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. پھر کچھ ہمارے پاس جو ہیں وہ ویڈیو کیبل چینلز ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک رحیم جار خان سے ایک کیبل آپریٹر نے ہمیں اپنا چینل فری آفر کیا ہے کہ آپ اس پہ کچھ بھی چلائیں. تو بات یہ ہے کہ کرنے کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن بہت سے کام کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ کام کرنے والے ہوں. تو آپ میں سے اگر کوئی بھی اس فیلڈ میں ہاتھ بٹانا چاہے تو بہت زیادہ خوشی ہوگی اس بات کی. جی آپ دیکھیے کہ ریڈیو کیا کام کرتا ہے. ہم پچھلے دنوں سیالکوٹ گئے تو وہاں ایک بالکل چھوٹی سی سمپل سی بچی نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا کہیے. تو اس نے کیا کہا وہ آپ کو سنواتے ہیں. میرا نام عثمہ ہے. جب میں چھوٹی تھی میں چاہتی تھی کہ مجھے میری زندگی کا کوئی مقصد مل جائے. میں جدھر دیکھتی مجھے کچھ نہیں تھا پتہ چلتا. کبھی میں ٹی وی بھی دیکھتی مجھے تب بھی سکون نہیں تھا ملتا. میں اپنی ماما سے پوچھتی تب بھی مجھے نہیں تھا پتہ چلتا. ان کو بھی نہیں تھا سمجھانا آتا. تو میں کبھی کبھی اسی میں گم ہو کر باہر دیکھتی، کبھی باہر نکل جاتی، کبھی میں چھت پہ چڑھ جاتی اور دیکھتی ادھر ادھر کہ میں نے کیا کرنا ہے. مجھے کچھ نہیں تھا پتہ چلتا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اچانک سے اپنے روم میں گئی ہوں. میں نے جا کے ریڈیو آن کیا ہے تو میڈم کی تفسیر لگی ہوئی تھی. وہ بات کر رہے تھے تو میں سن کے اتنی متاثر ہوئی. پروگرام ختم ہو گیا تو میں باہر آ گئی ہوں. مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ میڈم ہے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ یہ کتنی اچھی ماں ہے، کاش میری ماں بھی ایسی ہوتی. اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ مجھے بھی دین کی سمجھ دے اور مجھے بھی پتہ چلے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. پھر میں جب الہدا چونڈا برانچ میں آئی تو میں نے اچانک میڈم کی آواز سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس وقت کی دعا قبول کر لی ہے. تو اب مجھے اپنی زندگی میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، جہاں کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تو میں جب بھی آتی ہوں الہدا، مجھے میڈم کی جو تفسیر کرواتے ہیں اس سے مجھے اپنی زندگی کا ایک چھوٹے مثال کا پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جزاک اللہ. اس میں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا انا سمینا قرآن عجبا. کچھ مخلوق ایسی بھی ہے جو تعلیم القرآن بھی سنتی ہے اور اٹس ریئلی ویری امیزنگ. کوئی صاحب ہیں تو انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ایک دن میں نے پروگرام نہیں سنا تھا تو کچھ منٹ گزر گئے تو باقاعدہ مجھے جنہوں نے کہا کہ ہم اتنی دور سے پہاڑوں سے اتر کے تو تمہارے گھر آئے ہیں پروگرام سننے کے لیے، ریڈیو نہیں آن کیا تم نے، اسے آن کرو. بہت سے لوگ کوشچنس کرتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کے جواب بھی دیے جاتے ہیں. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں تک ہم خود نہیں پہنچ سکتے. لاکھوں کروڑوں کی آبادی، ہم کس کس کو جا کے پڑھا سکتے ہیں؟ کتنے لوگ الہدا کے اندر آ سکتے ہیں؟ تو ایسے تمام ذرائع سے ہم اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. اور الحمدللہ کیسٹس تیار ہیں اور صرف دینے کی دیر ہوتی ہے اور ریڈیو والے چلاتے بھی ہیں، لیکن آبویسلی انہیں ریونیو جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے لیے جب تک ہم ان کو خود پے نہیں کرتے چلاتے نہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ایک قطرے جتنا بھی اگر آپ اپنا حصہ ڈال دیں تو معلوم نہیں کون سی بیٹی جو پریشان ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو مقصد مل جائے. بالکل ایک دور دراز علاقے میں جس کا شاید نام بھی آپ نے نہ سنا ہو، وہاں کے رہنے والے، اور بعض اوقات مختلف علاقوں میں مجھے لوگوں سے مل کے فیڈ بیک ملی ہوئی کہ ہمارے گاؤں میں بجلی نہیں، ہم سیل ڈال کے ریڈیو سے سنتے ہیں. تو الحمدللہ جس طرح بھی اللہ تعالیٰ جس تک پیغام پہنچائے. اب بھی ہمارے بچے ڈاکٹر کمل اگر ہیں تو آ جائیں، اس سال کے اچیومنٹس میں سے کچھ بتانا چاہیں، خود بتائیں تو زیادہ بہتر ہے. یہ ان کے ڈپارٹمنٹ کا اسٹرکچر ہے اور یہ کرتے کیا ہیں وہ تو آپ نے ان کے بچوں سے دیکھ ہی لیا. یہ ان کی مختلف ایکٹیویٹیز کی تصویریں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے یہاں پہ ایک تو ناظرہ قرآن پاک کی جو کلاس ہوتی ہے مفتاح القرآن کے نام سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی ایک کیریکٹر بلڈنگ کی کلاس ہوتی ہے. اور دونوں کی آج ہم نے آپ کو تھوڑی سی ایک جھلک دکھائی تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت جو بچے سیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے سیکھ رہے ہیں، اور جو بیسیکلی فہم ہے
اس کو ہم استاذہ کے ہی سارے تفسیر اور کیسٹس اور جو لیکچرز ہوتے ہیں لیٹسٹ وہیں سے پریپیئر کر کے بچوں کے لیول پہ لا کے ان کو کراتے ہیں. اور ابھی جیسے ہم نے محرم کی ایکٹیویٹی کی تھی تو اسی لیے میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ ہم نے کیسے کروایا. اس کے علاوہ یہ کہ اس سلیبس کو ہم پھر پورا آرگنائز کر کے اور ایک پروسیس سے گزار کے اس کو پبلش بھی اب کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ چند ہماری پروڈکٹس بھی ہیں جو کہ اس وقت اویلیبل ہیں اور آپ میں سے جو بھی بچوں کی کلاس کہیں پہ بھی لے رہا ہو ان پروڈکٹس کو استعمال کر سکتا ہے. اور باقی یہ اویلیبل بھی ہے شاید اسٹال پہ اویلیبل ہے. جی اسٹال پہ اویلیبل ہیں. جو لوگ کوئی آرڈر دینا چاہے سیل آفس سے بھی وہ بعد میں منگوا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کو ہم ٹریننگ بھی دیتے ہیں بچوں کی کلاس لینے کے سلسلے میں. ہمیں یہ ہیلپ چاہیے کہ جو آپ لوگ اپنی جہاں جہاں پہ بچوں کی کلاسز ہو رہی ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہیں اور جس طرح سے بھی ان کو ہیلپ چاہیے انشاءاللہ ہم انہیں ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر طرح کی جیسے کوئی بھی ٹریننگ ہو بچوں سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم کروا دیتے ہیں. کوئی اسکائپ پر بھی ہو جاتی یعنی اگر آپ لوگ یہاں آ نہیں سکتے تو اسکائپ پر بھی ٹریننگ کا انتظام ہو جاتا ہے آپ کے ایریا میں جتنے بھی لوگ مل کے بچوں کا پروگرام کرنا چاہیں. اور یہ کہ جو لوگ یہاں لوکل ہیں اس میں خاص طور پہ چاہتی ہوں کہ جو ہمارا ناظرہ کا پروگرام ہے مفتاح القرآن کے نام سے وہ ہمارا بہت اچھا پروگرام ہے. اس میں ہم بہت سی نئی ٹیکنیکس کے ساتھ بچوں کو جو ہے ناظرہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو لوگ بھی جیسے کئی لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجیں تو اس میں آپ ضرور کوشش کریں کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ یہاں پہ جو فیسلٹی ہے اس کو استعمال کریں. بعض اوقات بڑے لوگ بات نہیں سنتے جب ہم بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں تو ان کے تھرو وہ اپنے امی ابا کو بھی لے آتے ہیں. اور جیسے آج انہوں نے آپ سے بہت سے سوال پوچھنے کی کوشش کی اور وہ مجھے باہر جا کے کہہ رہا تھا کہ کنول آنٹی وہ بول ہی نہیں اتنا زیادہ رہے تھے لوگ. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ شاید پریشان ہو گئے تھے کہ بچہ ہم سے کیوں پوچھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پڑھانا چاہیں ایک مختصر عرصے کے لیے ٹریننگ کے لیے تو آپ وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھا سکتے ہیں جیسے چند ماہ یا کچھ جو بھی مختصر عرصہ آپ سمجھیں. جو ہمارا کتابوں کا کام ہے اس میں آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پروف ریڈرز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, ہمیں گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کا آرٹ ورک بہت اچھا ہے, جو کریٹو ہیں کسی بھی سینس میں اور اپنی کریٹیوٹی کو چاہتے ہیں کہ ضائع نہ کریں. تو ہماری ٹیم میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جزاک اللہ خیرا. اس کے بعد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے, نعیمہ اس کی انچارج ہیں, یہ آ کے آپ سے بات کریں گی کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. رپورٹ آپ کے سامنے ہے, ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا کام ہے خدمت خلق اور اس میں ہمارا سب سے جو بڑا شعبہ ہے وڈو اینڈ نیڈیز کا. نیڈی میں ہیلتھ کا بھی آتا ہے, ایجوکیشن کا بھی آتا ہے اور ڈے ٹو ڈے نیڈ اس کے بارے میں بھی کہ کسی کو چھوٹی موٹی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. قرض حسنہ دیتے ہیں, روزگار مہیا کرتے ہیں لوگوں کو. کئی لوگوں کو ٹیکسیاں لے کے دی ہوئی ہیں, رکشے لے کے دی ہوئی ہیں, سوئنگ مشین لے کے دیتے ہیں. جس طرح سے بھی ان کی قابلیت ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو وہ چیز مہیا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا میرج بیورو ہے, غسل میت اور کفن کا شعبہ ہے. قربانی سوشل ویلفیئر کے تھرو ہوتی ہے. رمضان راشن ہے, فراہمی آب ہے, اور اس کے علاوہ ووکیشنل سینٹر ہے. ادھر بھی شروع ہوا ہے اس بلڈنگ میں بھی, اس کے علاوہ بھی 2-3 جگہ پہ ہے. تو الحمدللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جہاں دین ملے وہاں پہ ان کو سکلز بھی ملیں تاکہ وہ ایک بہترین زندگی گزار سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کچھ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے اس سال کے آمد و خرچ اور ایکسپینسز. یہ بچوں کا اسکول AIS جو 2010 کے آخر میں سپٹمبر 2010 سے سپٹمبر 2011 تک کی یہ مختلف بچوں کی تعداد ہے. اکتوبر سے لے کر مارچ اور پھر نومبر میں کتنے بچے ہو چکے ہیں. ابھی بہت سارے ویٹنگ لسٹ پر ہیں. یہ ان کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول کرے اور ان کے آثار کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اور اب پروگرام کا اصل حصہ تقسیم انعامات. جب تک یہ سیٹنگ ہوتی ہے, میت کی بخشش کے لیے ہم نے یہ کاغذ پہ مختلف دعائیں چھپوا دی ہیں. جب کسی کی وفات ہو تو مختلف لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں, خود بھی آپ یہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پیارا دنیا سے جا چکا ہے, ان کے لیے بھی بخشش
کی دعا مانگ سکتے ہیں. تو یہ چونکہ آج ہی پروڈکٹ پہنچی تو اس لیے آپ کو بتانا مقصود. جی ہمارے ساتھ ڈاکٹر طیبہ صدیقی یہاں موجود ہیں. آپ کا ایک مذہبی اور تعلیمی گھرانے سے تعلق ہے. آپ نے بطور پرنسپل بھی جو ہے بہت سی خدمات انجام دی ہیں. کیمسٹری میں انگلینڈ سے PhD کیا ہے اور آج کل الہدا میں بہت سے انتظامی اور تعلیم امور میں مددگار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں آج فارغ التحصیل ہونے والی طالبات، ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کرام سب کو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت دی اور انہوں نے یہ مکمل کی. لیکن بچوں یہ جو ہے یہ آپ کی تعلیم کا ایک مرحلہ ہے جو کہ مکمل ہوا، اور اس کے بعد آپ عملی میدان میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا جہاں پر آپ نے عمل کر کے دکھانا ہے. اور آج اگر ہم اپنے معاشرے میں چاروں طرف دیکھیں تو جتنا انحطاط آ چکا ہے معاشرے میں، اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور اس میں آپ جیسے لوگوں کی جو کہ قرآن کی حدیث کی تعلیم حاصل کر کے عملی میدان میں جائیں اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمت دے اور ہم سب مل کے اس معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی لا سکیں. دوسری چیز جو میں ایمفیسائز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ماس کمیونیکیشن کی اس میں بتایا گیا کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ سب کے لیے چیلنج ہے، ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں لوگ، ان کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی مدد سے بہت تیزی سے جو ہے وہ پیغام پھیل سکتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے موبائل نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلا ہے، اسی تیزی سے انٹرنیٹ کا نظام جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر تعلیم کا پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن اس کے لیے کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے. تو آپ میں سے جو اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ یہ ٹیکنالوجی سیکھ سکیں تو اس کے بعد اتنی آسانی ہو جائے گی کہ ایک لیپ ٹاپ ہو، وائی فائی کا کنیکشن ہو، اور اس سے کنیکٹ کر کے جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ بہت آسانی سے اپنی اپنی جگہ دکھا سکتے ہیں. اور اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو جب نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ آپ لوگ جو یہ تعلیم حاصل کر کے یہاں سے جا رہے ہیں تو بہت سارے مختلف میدان ہیں جہاں پر کہ آپ عمل کر سکتے ہیں. جو قرآن پڑھا سکتا ہے وہ قرآن پڑھائے، جو بچوں کو پڑھا سکتا ہے وہ بچوں کو پڑھائے، جو سوشل ویلفیئر کا کام کر سکتا ہے وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرے، جو فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ فائنینشلی ہیلپ کریں. کیونکہ جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیں. تو یہ آپ خود سوچیں کہ آپ کیا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ ہمت دے اور یہاں کے اساتذہ کو اور زیادہ ہمت دے، وہ اور زیادہ محنت کے ساتھ جو ہے اور لگن کے ساتھ یہ کام آگے بڑھا سکیں. اللہ حافظ. میں ڈاکٹر طیبہ کا بے حد دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور بہت دعا گو ہوں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے اور بہت بہت جزا دے. یہ مختلف طریقوں سے ہماری ہیلپ کرتی رہتی ہیں، اور چونکہ ان کا ماشاءاللہ بہت کافی سالوں کا کالجز میں ایز اے پرنسپل بھی ایکسپیرینس ہے، تو یہ ہمیں بہت جگہوں پر ہمارے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ہماری بہترین مددگار ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں یہاں بیٹھ کر یا یہاں سے باہر، سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ کے رزلٹ تیار کرنے میں میمونہ اور ان کی ٹیم نے بہت زیادہ محنت کی ہے. میں چاہوں گی کہ میمونہ اپنا انعام آ کر لے لیں. اصل بات یہ کہ انعامات سے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی کچھ زیادہ، کیونکہ سب نے اپنا انعام اور ریوارڈ اللہ کے ہاں رکھا ہوا ہے. لیکن آپ سب ان سب کے لیے جنہوں نے آپ کو پڑھایا اور جنہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کام کیا اور محنت کیا، آپ کی گروپ انچارجز سے لے کے انچارجز اور پورے انسٹیٹیوٹ کا عملہ اور پھر باقی جتنی بھی انتظامیہ اور تمام لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی پڑھ لیں
جب تک ہمارا عمل نہیں بدلے گا اور ہم عمل سے تبلیغ نہیں کریں گے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اس کے لیے چند باتوں کی آخر میں پھر یاد دہانی کراتی ہوں، اور وہ ہے اللہ کی عظمت ہمیشہ دل میں رہے، اللہ کا ڈر، اللہ پہ توکل، اللہ کی خاطر مشکلات پہ صبر، اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر، جنت کی طلب. کسی بھی چیز کا شوق آئے دل میں تو فوراً سوچیں کہ اس سے بہتر کیا چیز ہے، اور جب جنت کا شوق آ جائے گا تو باقی چیزوں کے شوق کم ہو جائیں گے، اور اگر کچھ نہیں بھی زندگی میں ملے گا تو غم نام کی چیز نہیں رہے گی. اللہ نے جو ہدایت کی نعمت دی ہے اس پر شکر، علم کی جو دولت ملی ہے اس کی قدر اور اس میں مزید اضافے کی کوشش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر تھے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل سیرت کا مطالعہ، آپ کے اخلاق کا، اور جو بھی کام کرے چھوٹا ہو یا بڑا اس میں نیت کی درستگی اور ارادے کی پختگی اور مسلسل جد و جہد. یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام صرف چند دنوں میں کرنے سے نہیں ہوتا. کوئی بھی پھلدار درخت ایک مدت لگتی ہے اس کو تناور ہونے میں. اپنے وقت کی قدر و قیمت، نیک دوستوں کا انتخاب، اچھے لوگوں کی کمپنی، اچھی باتوں کو دوسروں سے شیئر کرنا. جب کوئی مشکل آئے، نفس کا شر ہو یا شیطان کا شر، ایسے تمام مواقع پر اللہ کی پناہ، اللہ سے مدد. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز نماز نماز، اگر وہ درست ہو گئی سارے اعمال درست ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.